محمد جان جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو ان کی امت میں پیدا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے باہر نکلے، مدینہ سے باہر نکلے سیر کے لیے، واکنگ کے لیے۔ تو اتنے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک سرخ اونٹ پر پڑی۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی سمجھا جاتا تھا، جس طرح اس زمانے میں لگژری کار سمجھتے ہیں۔ تو خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس اونٹ پر پڑی، کیا وہ اونٹ ہوگا جس پر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ہو اور آپ نے اس اونٹ کو پسند کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والے سے کہا کہ تمہارا آقا کون ہے، تمہارا سردار کون ہے؟ کہا کہ یہ ہے۔ سردار کو بلایا گیا، کہا کہ یہ بیچتے ہو؟ اب ان لوگوں کو بیچنا تھا یا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ ہاں بیچتے ہیں۔ کہا کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا اتنے میں بیچتے ہیں۔ خیر، سودا طے ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، میں تو واکنگ کے لیے آیا ہوں، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں یہیں پاس مدینے میں رہتا ہوں، میں اونٹ لے کر جاؤں گا، اس کے بعد اونٹ کی قیمت بھجوا دوں گا۔ تو خیر بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہ گئے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے، حسین تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین الثنایا، کہ جب آپ بات کرتے تو آپ کے سامنے والی دندان مبارک سے، دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ اذا ضحک یتلالو فی الجدر، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسمائلنگ کرتے تھے تو نور پھیل جاتی تھی، انوار پھیل جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کالقمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کہا کیا پوچھتے ہو، میرے حضور 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہتے ہیں نا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضور جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ کہا دیکھتے کیسے، حضور جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فما نسیت فیما نسیت طول اصبع قدمہ السباب علی سائر اصحابہ۔ کہا مدت ہوئی ہے، ایک زمانہ ہو گیا ہے، میں نے حضور کو دیکھا تھا اور صرف آپ کے پاؤں مبارک کے انگلیوں میں سے درمیان والی انگلی کو دیکھا تھا، اور آج تک ہماری نگاہوں میں وہی نورانیت ہے، وہی جلوے ہیں، وہی خوبصورتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حسین تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو گھر لے آئی تو عورتوں نے کہا باضابطہ کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات سونے کے وقت بھی دیے نہیں بجھاتی ہے، رات سونے کے وقت بھی لائٹ نہیں بند کرتی ہے، دن میں بھی تمہارے گھر سے روشنی آتی رہتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عورتوں کو بلا کر کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب سے یہ پیارا میرے گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا میرے گھر آیا میں نے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ تو سب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر جا رہے تھے تو سارے ایک دم دیکھتے رہ گئے۔ میں سمجھا نہیں ہنوز تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ تو خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ایک شخص جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا وہ آیا اور سب سے کہا کہ یار تم نے اتنا قیمتی اونٹ
एक शख्स को जिनका ना नाम का पता, ना एड्रेस, ना कुछ भी नहीं, उनको ऐसे ही दे दिया और सबसे पूछने लगा कि जो ऊँट लेकर गए किसी ने उनसे नाम पूछा, कोई एड्रेस है, कोई जामिन है, किसी ने कोई ज़मानत ली, कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूं ही ऊँट दे दिए। सबने कहा यार हमें नहीं पता क्या नाम है। किसी ने कहा यार मैं तो उनकी खूबसूरत आंखें देख रहा था। किसी ने कहा कि मैं तो उनकी जुल्फ़ों को देख रहा था। जब हर एक ने इस तरह की बातें की तो उसने कहा कि यार इतना कीमती ऊँट वो अपने हुस्न का जादू दिखा कर ले गया, अगर ना आए वापस तो क्या करोगे। जब ये बात उसने की, थोड़ा थोड़ा लहजे में सख्ती आई, तो खेमे के अंदर से सरदार की बीवी की आवाज़ आई। वो कहने लगी अना ज़ामिनतुन लिथमनी जमली का, कहा खबरदार अगर उस शख्स के बारे में कुछ कहा, अगर वो ना आए तो मैं ज़ामिना हूँ, मैं ज़मानत देती हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं तुम्हारे ऊँट की कीमत अदा करूँगी। उन्होंने कहा अच्छा चलो, कम से कम तुम तो जानती हो वो शख्स कौन है, कम से कम तुम्हें तो मालूम है एड्रेस, पता, नाम। कहा कि जानती तो मैं भी नहीं हूँ। कहा कि फिर ज़मानत किस बात की देती हो। कहा इस बात की कि जब वो तुम्हारे साथ बातें कर रहे थे तो मैंने खेमे के अंदर से उनका हसीन चेहरा देख लिया था। जिनका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता है। उन्हीं की वो माए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, अरे ये देख गुलशन गुलाब में। अभी ये बातें हो रही थी कि इतने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आ गए और कहा कि बताओ वो कौन है जिनसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका करीम ने ऊँट खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि देखो ये कीमत भेजे हैं हमारे आका और कुछ खजूरें भेजे हैं ज़ियाफ़त के लिए। उन्होंने कहा यार अब कीमत उमत छोड़ो, अभी तो कुछ दिन पहले, अभी तो कुछ वक्त पहले ही, कुछ लम्हे पहले ही हमने नाम और पता पूछे बगैर ऊँट दे दिए थे, अब तो दिल दे बैठे हैं। बताओ वो सोना कहाँ रहते हैं, वो रहते कहाँ हैं, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम उनके पास हो। कहा वो अल्लाह के रसूल है, यहीं पास मदीने में रहते हैं। कहा कि हमें भी ले चलो। रिवायत में है कि सारा काफिला बैक वक्त कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौक़ीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम।